یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو، میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو اور سارا جہاں لے لو، سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو، واہ واہ واہ، سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت طرز کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم عطن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم عطن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ واہ بطحہ، کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ واہ واہ۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اور خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، اور تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ واہ 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 واہ۔ اور میں جا رہا ہوں بغداد شریف، جی جی، بغداد شریف انشاءاللہ 28 ستمبر کو۔ ماشاءاللہ۔ اصل میں بات آپ نے ایک مرتبہ میرے محفل میں کہی تھی، جی جی، کہ جب غوث پاک چاہتے ہیں کہ آپ بولو تب بول پاتے ہیں، بولے تھے نا؟ جی جی، آپ جب بول پاتے ہیں تب جب وہ چاہتے ہیں کہ بولے تب بول پاتے، یہ آپ نے کہی تھی بات۔ تو آپ نے میرے بارے میں اعلان کرنا چاہا تو سرکار نے کہا کہ تو نہ اعلان کر، وہ خود اعلان کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نہ اعلان کر، وہ خود اعلان کر دے، اس لیے جو مائک چین چین کر رہا تھا ہم نہیں کر رہا۔ جی جی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ غوث اعظم، ابھی کلیکٹر کے وہاں جانا ہو، کسی بڑے نیتا کے وہاں جانا ہو، داروغہ کے وہاں جانا ہو میرے بھائی، تو آپ کیا سوچیں گے کہ کوئی مجھے ایسا مضبوط آدمی ملتا، یہی سوچتے ہیں نا، کہ جس کی پکڑ وہاں تک ہو، جس کی رسائی وہاں تک ہو، اور میدان محشر جب قائم ہوگا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو وہاں کس کو پیش کیا جائے؟ جی، وہاں بھی تو کوئی مضبوط ہو جس کو لے کر چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اور جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث پاک، فیضان غوث پاک، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث پاک کو بہت لوگ مٹانے والے مٹاتے رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آتے ہیں، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ واہ واہ۔ ایک مرتبہ دل کھول کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل کا دور بڑا پرفتن دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے،
اور اس موبائل میں ایک یونیورسٹی ہے، اس موبائل میں ایک یونیورسٹی ہے، نام لوگوں نے رکھا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی، یوٹیوب یونیورسٹی، فیس بک یونیورسٹی، ٹویٹر نا، اور گوگل یونیورسٹی۔ ہر آدمی موبائل کھولتا ہے اور ایک سے ایک مولانا لوگ صافہ جبہ پہنے ہوئے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گفتگو جو کر رہے ہیں ہمارا ایمان سلامت ہے بھی کہ نہیں۔ حضرت ادھر توجہ فرمائیں آپ لوگ برائے مہربانی، کیونکہ میں ایک مدرس و مقرر نہیں ہوں، مدرس اور مقرر میں فرق ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ مقرر پیشے ور ہوتا ہے، مدرس اپنے درس و تدریس میں اس میں پیشے ور حق ہے۔ تو مقرر کے انداز سے میں ہٹ کر کچھ باتیں دے کر جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ بے توجہ ہو گئے تو میں جو تقریر کرنا میں چاہتا ہوں حال یہ ہو جائے گا کہ ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا تقریر میں کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ کیا کہا؟ پیاز کھانا حرام ہے۔ پھر سے سن لیجئے، پیاز کھانا حرام کہا۔ ایک شخص آیا اپنے گھر کا پیاز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اس کی بیوی نے پوچھا بھائی پیاز کیوں پھینک رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب رات میں تقریر کیے ہوئے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو لوگوں نے کہا رکو، چل کے مولانا صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی یہ پیاز کھانا حرام ہے کہ نہیں حرام ہے۔ تو اتفاق سے صبح ناشتے میں اب مولوی مولانا کے کھانے میں سلاد تو ضروری ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ گوشت رہے گا تو سلاد حضرت کے لیے پیش کرو۔ تو حضرت کی بارگاہ میں جب یہ لوگ پہنچ رہے ہیں تو ناشتہ فرما رہے تھے حضرت، اور حضرت کے دسترخوان پر جو پلیٹ رکھی ہوئی تھی اس میں سلاد تھا، اور سلاد پیاز کا تھا۔ اب یہ بھڑک گیا، کہا حضرت رات میں آپ بولے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے اور اتنے وقت آپ بیٹھ کے پیاز کھا رہے ہیں؟ کہا نالائق، میں نے کب کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پیاز کھانا حرام ہے، میں نے کہا تھا پیاز یعنی سود کھانا حرام ہے۔ اور جو میں آج تقریر کرنے جا رہا ہوں اگر نہیں سمجھیں گے تو میری غلطی میری خطا مت دیجئے گا۔ کیا بات ہے؟ کچھ کا کچھ نہ سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد والکرم والہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واٹس ایپ یونیورسٹی پر سب سے بڑی بات یہ کہ آج بیٹھ کر لوگ صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کی توہین کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ ادھر سے بولتا ہے، یہ ادھر سے بولتا ہے۔ ہر شخص دین پر بول رہا ہے۔ کوئی یہ بول رہا ہے کہ میلاد پڑھنا شرک ہے۔ کیا پڑھنا؟ میلاد پڑھنا شرک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میلاد پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مزار مقدسات پر جا کر فاتحہ پڑھنا یہ شرک ہے۔ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ جی کہہ رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ شرک ہے۔
پتہ نہیں مجھے کہ ان کو ان سب کی تعریف اور ان کی پریبھاشا، ان کے ڈیفینیشن معلوم ہے یا نہیں؟ فتویٰ لگائے جاؤ۔ اب ہم میلاد شریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت کرو۔ اگر ثابت ہوتا ہے تو میں بھی میلاد مناؤں گا۔ قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو۔ ابے قرآن اور حدیث سمجھتے بھی ہو؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ قرآن کو سمجھتے بھی ہو؟ قرآن سمجھنے کے لیے ائمہ کرام نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام حنبل نے، امام مالک نے ایک اصول بنایا ہے، اس کو اصول قرآن کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اصول بنایا ہے جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور فقہ کو سمجھنے کے لیے اور مسائل کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نہ ان کو اصول فقہ معلوم ہے، نہ اصول حدیث معلوم ہے، نہ انہیں اصول قرآن معلوم ہے۔ صحیح بات ہے کہ بے شک قرآن میں لکھا ہے ید اللہ، قرآن میں لکھا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب بتائیے اگر قرآن کے اصول کو نہیں پڑھیے گا تو اللہ کا ہاتھ مانیے گا؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اگر قرآن کے اصول نہیں سمجھیے گا تو آپ اللہ کا چہرہ مانیے گا؟ اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، نہ اس کے جسم ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ پیر ہے، نہ منہ ہے، نہ زبان ہے، یعنی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اب کہا جا رہا ہے قرآن میں وجہ اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ تو مسلمانوں بتاؤ اگر قرآن کا اصول نہ بنایا جائے، کیا بات، قرآن کا اصول نہ بناتے ائمہ کرام تو آپ اللہ کا ہاتھ مان لیے ہوتے۔ آپ بھی کہتے کہ اللہ کے 10 ہاتھ ہے، اللہ کے 20 ہاتھ ہے، کوئی کہتا اللہ کا 25 ہاتھ ہے، کوئی کہتا اللہ کے 100 ہاتھ ہے۔ اس طرح سے لوگ بکتے اور کہہ دیتے کہ نہیں مانتے ہو تم، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ کہا گیا، وجہ اللہ کہا گیا۔ آپ نے دیکھا قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اصول قرآن سمجھنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جاؤ قرآن میں دیکھ لو، جاؤ قرآن پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ دیکھ لو۔ تو اب پوچھ لو میرے بھائی، ہم ترجمہ دیکھ لیں گے تو ہم کس کا ترجمہ دیکھیں؟ ہم ترجمہ پڑھیں تو کس کا پڑھیں؟ کس کا پڑھیں؟ کیا بات ہے۔ حالات یہ ہے کہ کسی نے بغض و عناد کے بنا پر ترجمہ کیا ہے اور کسی نے عشق کے بنا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی نے قرآن مجید کا 3 پارہ 13واں رکوع ہے، ذرا غور کرو، ائمہ نے قانون بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں تم سب مکار ہو تو بتاؤ کتنے لوگ خوش ہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ خوش ہو گے؟ کوئی خوش ہو؟ آپ خوش ہو جاؤ گے ہم جب مکار کہیں گے تو؟ ارے نہیں بھائی، سمجھ لو یار، تقریر نہیں سمجھ پا رہے ہو،
میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں آپ سب مکار ہو تو خوش ہوگا کہ ناراض؟ ناراض ہوگے نا؟ پوچھوں گا بھائی کیوں؟ تو کہو گے حضرت ہم سب مکار نہیں ہیں۔ مکار کے معنی ہوتے دھوکے باز، ہم دھوکے باز نہیں ہیں، ہم کو مکار نہ کہیے۔ ذرا سوچئے، آپ کو کہا آپ ناراض ہو گئے، آپ کو میں بولا مکار تو ناراض ہو گئے، اور 13واں پارہ تیسرا رکوع، تیسرا پارہ 13واں رکوع، قرآن مجید میں لکھا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مکر کیا، ذرا غور کیا کافروں نے۔ حضرات آپ تشریف رکھیں، سنیں باریکیوں سے، سنیں آپ سبھی لوگ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا ہے مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے مکر کیا۔ کس نے مکر کیا؟ اللہ نے مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب ذرا سوچو، یہ ترجمہ کیا تو بریلی کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا چیخ پڑے اور کہا یہ میرے رب کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اور یہ لفظ کفر ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے خفیہ ہلاکت کی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، سبحان ذرا غور کیجئے، بہت اہم پیغام۔ ذرا غور کیجئے جناب، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کر گئے۔ کس کی شان میں گستاخی کر گئے؟ اللہ کی شان میں۔ اور ہم سنیوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میلاد پڑھنا شرک ہے۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میلاد پڑھنا شرک ہے، شرک ہے۔ اب میں اصول بتاتا ہوں، حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے اور ایک چوتھی حدیث ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا نام ہے مرفوع، یاد رکھیے گا، ایک کا نام ہے مرفوع، ایک حدیث کا نام ہے موقوف، اور ایک حدیث کا نام ہے مقطوع۔ یاد ہو گئی بات؟ مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے کسے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بولی، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا عمل، اللہ کے رسول کی تقریر، اس کو مرفوع بولتے ہیں۔ اور موقوف صحابہ کرام کی بولی کو، ان کے قول کو، ان کے عمل کو، ان کے فعل کو اور ان کے تقریر کو موقوف کہتے ہیں۔ اور مقطوع صحابہ کے بعد جو تابعین آئے ہوئے ہیں، ان تابعین کی بولی کو، ان تابعین کے قول کو، ان تابعین کی تقریر کو، ان کے عمل کو مقطوع کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فقہاء نے مسائل کو سمجھنے کے لیے کوئی نماز میں رفع یدین کر رہا، کیا کرتا ہے؟ رفع یدین۔ تو ہمارے والوں کہتے ہیں بھئیہ ایک کان جھاڑ کیوں رہا؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی کان جھاڑ کیوں رہا؟ تو یہ امام شافعی کا طریقہ ہے۔ جیسے جیسے اماموں کو جو جو حدیثیں ملی قرآن سے اخذ کیا اور حدیث سے اخذ کیا اور ہم تک مسئلہ بیان کیا۔ کیا بات ہے؟ اچھا عزیزوں، میری بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی؟ ابھی میں بھی سپیڈ بنا لوں گا، جب کچھ بات سمجھ لو گے تب۔ تو ہمارے اماموں نے
نہیں ادھر نہیں ادھر ہمارے اماموں نے 4 طریقہ بیان کیا. کتنے طریقے بیان کیے؟ 4 طریقے بیان کیے. ذرا غور سے سنیے. یہ تقریر میں جو آج کر رہا ہوں، لوگ آج کل تقریر کریں گے، تو سمجھو چاہے نہ سمجھو، تو سمجھو چاہے نہ سمجھو. ایک مولانا صاحب تھے، لوگوں نے کہا حضرت آج آپ کو جمعہ میں تقریر کرنی ہے. کہا اچھا. لوگوں کہا قل هو اللہ احد. لوگوں سمجھے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت نہیں سمجھے. کہا نالائق کو جب نہیں سمجھے تو میں کیوں تقریر کروں؟ بھاگ لیے. دوسرے مرتبہ پھر پکڑ کے مولانا صاحب سے کہا حضرت نہیں آج تقریر کرنی. تو کہا الحمدللہ رب العالمین. کہا سمجھے؟ تو لوگ پلان بنا کے گئے تھے، کہہ گئے تھے کہ آدھے لوگ کہنا سمجھے اور آدھے لوگ کہنا نہیں سمجھے. تو لوگوں نے کہا حضرت سمجھے اور آدھے لوگوں نے کہا نہیں سمجھے. کہا نا اہلو، جو نہیں سمجھے ہو، جو سمجھ چکے ہیں جا کے ان سے سمجھ لینا. کیا بات ہے. جو نہیں سمجھے ہیں جا کے ان سے سمجھ لینا. تو میں یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں اس وقت جب تک میری ہر بات آپ سمجھ نہ لیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو درسگاہ میں پڑھاتا ہوں وہ میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو ائمہ نے مسائل کو جاننے کے لیے 4 اصول بنائے. کتنے اصول بنائے؟ 4 اصول بنائے. وہ 4 اصول کیا تھے؟ کہا دیکھو کوئی مسئلہ اگر تجھے ڈھونڈنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو. کہاں ڈھونڈو؟ قرآن میں ڈھونڈو. اور اگر قرآن میں نہ ملے، قرآن میں نہ ملے، ائمہ نے فرمایا کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کے بے کی تفسیر کر دوں، بسم اللہ کے بے کی تفسیر کر دوں تو پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر کتابیں لگ جائیں گی، مگر بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر نہیں ہو سکتی. تو ذرا غور کرو، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس کے باوجود ائمہ فرماتے ہیں کیونکہ تمہاری نگاہ ان باقی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی اور فتویٰ باطن پر نہیں لگتا. حضرت فتویٰ باطن پر نہیں لگتا. جب فتویٰ باطن پر نہیں لگتا تو ظاہر پر لگتا ہے. تو اس بنا پر ارشاد فرماتے قرآن میں تلاش کرو، اور اگر قرآن میں نہ ملے ڈھونڈنے سے تو کہاں تلاش کرو؟ حدیث میں تلاش کرو. حدیث میں تلاش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں تلاش کرو. اور حدیث میں نہ ملے، کہاں نہ ملے؟ حدیث میں نہ ملے تو اجماع امت میں تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ اجماع امت میں تلاش کرو. اور جب ان تینوں میں نہ ملے تو نہ قرآن میں ملا، نہ حدیث میں، اور نہ اجماع امت میں، تو اب کیا کریں؟ ذرا غور کیجئے گا. یہی میرا پوائنٹ ہے مسلمانوں، اسی کو سمجھانا میں چاہتا ہوں. کیا بات ہے. جب قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اور اجماع امت میں نہ ملے، جی بہت باریک بات میں بیان سن لیجئے، کرم کیجئے مجھ پر. اب غور کیجئے. جی قرآن میں ڈھونڈیے نہ ملے، حدیث میں ڈھونڈیے نہ ملے، اجماع امت میں یعنی صحابہ کرام کی گفتگو میں نہ ملے. اب وہاں بھی نہ ملے
ہم مولوی کہتا ہے کہ بتائیے مولانا صاحب میلاد کس نے منایا؟ آج میں دو دلیل دے کے اٹھوں گا نا، یہ دلیل دنیا کا کوئی مولوی نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کیا بات ہے، حق ہے۔ آج میں جو دلیل دے کر میں اٹھنے والا ہوں، وہ دنیا کا کوئی مولوی دلیل کاٹ نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے حضرت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دلیل نہیں کاٹ سکتا۔ ابھی ایک بتاؤ، مولوی کہتا ہے کہ اگر رسول نے میلاد منایا تو بتاؤ، رسول نے میلاد منایا ہو تو بتاؤ، صحابہ نے میلاد منایا ہے تو بتاؤ۔ اور میلاد منانا شرک ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میلاد منانا بدعت ہے۔ اب دونوں کی تعریف سن لیجیے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اور بدعت کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہوا ہو، ظاہری زمانے میں نہ ہوا ہو۔ تو اب بتاؤ میرے دوستو، بہت ہی پوائنٹ ہے، اس کو نقل کیا جائے۔ جی حضور کے زمانے میں میلاد منایا نہیں گیا۔ میلاد کی معنی کیا ہے؟ پیدائش کی۔ بے شک میرے نبی کا پیدا ہونا ہی کیا بات ہے، سبحان حضور اللہ۔ کے زمانے میں تھا۔ حضرت میرے نبی کا پیدا ہونا ہی حضور کے زمانے میں تھا۔ کیا بات ہے، کیا نقطے کی بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور کے زمانے میں میرے نبی کا پیدا ہونا ہی تھا تو بدعت نہیں ہوا، اور اللہ کی پیدائش نہیں ہوتی، اس لیے شرک۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ جب میں موڈ میں آ جاتا ہوں تو بڑی دیر تک نکات پر تقریر کرنا چاہتا ہوں، لیکن افسوس ہے مجھے کہ یہاں پرمیشن جو ہے زیادہ دیر تک ملا نہیں، تو افسوس مت کریے گا۔ اور ایک درود شریف سنا دیجئے، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ آج کل ہم لوگ فرائض سے غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ فرائض سے۔ فرائض میں کیا ہے؟ نماز۔ کیا چیز ہے؟ نماز۔ نماز سے غافل ہے۔ ایک شخص بولا کہ مسجد میں گھس کے ماریں گے۔ کیا کہا؟ مسجد میں گھس کے ماریں گے۔ تو ایک شخص بہت تیز ہنسا، بہت تیز ہنسا۔ کعبے مسجد تو خالی رہتی، کس کو گھس کے مارے گا؟ مسجد تو خالی رہتی ہے، گھس کے مارے گا کس کو؟ ارے جس دن تم گھس جاؤ گے مسجد میں، اس دن کسی کی ہمت نہیں کہ اس میں گھس جائے۔ کیا بات ہے، مگر تم گھستے تو نہیں ہو، تم گھستے نہیں ہو، نہیں، اس کو صحیح ہے۔ چھوڑے ہوئے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو فتنوں کا دور چالو ہو گیا۔ کوئی اپنے کو نبی کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ فتنہ اٹھائے ہوئے تھا، جس میں ایک فتنہ یہ بھی اٹھا ہوا تھا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا نہیں دیں گے؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور سچ معنوں میں ہمارے مسلمان بھائی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نہیں نکالتے۔ حق ہے،
اور یہ مولویوں کی مہربانی ہے کہ آپ کے دروازے پر آ کے کچھ نہ کچھ آپ کی زکوٰۃ نکلوا لیتے. کیا بات ہے حضرت، حق ہے، یہ مولویوں کی مہربانی ہے. حق ہے، حق ہے. اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مولوی بھی آپ کے دروازے پر نہیں جائے. نہیں، حق ہے، صحیح بات ہے. تو عزیزو، یہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، کتنی زکوٰۃ ہے پوچھ لیجئے کہ کتنی زکوٰۃ ہے. تو مجھ کو لگتا ہے کہ 80% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو جتنے لوگ بیٹھے ہو نہیں معلوم ہے تو جان لو کہ 40 روپے میں 1 روپے زکوٰۃ ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے. یہ بات یاد رکھو. اور زکوٰۃ نہ نکالنے کی سزا حضرت ابو بکر صدیق نے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، دیکھیے حضرت، اس فوت میں بھی بڑی تکلیف ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ اس دن وفات پائے تھے. سمجھ رہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، ووٹ اگر ہو تو جس کی ووٹنگ کم ہو وہ جیتے گا کہ جس کی ووٹنگ زیادہ ہو وہ جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ جس کی زیادہ ہوگی وہ جیتے گا. تو 12 ربیع الاول پر مکہ شریف کے تمام فقہا، تمام صحابہ 12 ربیع الاول پر متفق ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس پر؟ 12 ربیع الاول پر. ارے میں کہیں سے بول نہیں رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور 20 اپریل 571 عیسوی میں میرے نبی پیدا ہوئے. تو ایک لوگ جو جنتری اور کیلنڈر بناتے ہیں، تو کیلنڈر بنانے والوں نے پیچھے کا دن جوڑنا شروع کیا. تو اس میں جب دن جوڑا تو 9 ربیع الاول نکلتا. کتنا؟ 9 ربیع الاول. اور عزیزوں میں بتا دوں 9 ربیع الاول نہیں نکلتا، وہ 12 ربیع الاول ہی نکلتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مثال میں بتا دوں، آپ لوگ ہندوستانی ہو، ہندی مہینہ چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، پوس، ماگھ، اور جب ان کو مہینہ بڑھانا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ کھرماس لگ گیا. کیا کہتے ہیں؟ کھرماس، یعنی مہینہ بڑھ گیا. 1 مہینے کھرماس لگا. کیا ہے؟ 1 مہینے کا کھرماس لگ گیا. صحیح بات ہے. اب یہ پوائنٹ کی بات میں نے حدیث میں دیکھی، میں چکرا گیا. عرب کے کفار یہی طریقہ نکالتے تھے. محرم، صفر، ربیع الاول کو بیچ میں تاریخ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، یہ باریک باتیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے پوائنٹ کیا کرتے تھے، وہ آگے پیچھے بڑھا دیا کرتے تھے. اور جو صحیح معنوں میں اسلامی تاریخ چلی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اس دن سے ہجرت چالو. اور جب اس اعتبار سے جب ایک پروفیسر جو بریلی شریف کے ہیں انہوں نے جو تحقیق کی کیلنڈر کی تو پتا چلا کہ ٹھیک 12 ربیع الاول کو میرے نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا کیا؟ ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں گا، اللہ کو ایک مانوں گا، نماز تو پڑھوں گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا. کیا نہیں دوں گا؟ زکوٰۃ نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. حضرت
عمر فاروق نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے. جب خلیفہ ہوئے کہا درست تو آپ کی نگاہ میں نہیں ہوگا. بہت سے صحابہ کرام حضرت ابو بکر سے اختلاف کر لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا قتل درست نہیں ہے. مگر حضرت ابو بکر صدیق مانے نہیں اور حکم دیا کہ خلیفۃ المسلمین میں ہوں, حاکم میں ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے اور جتنے زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان کو تہہ ٹیک کرنا. اور جہاں پکڑا گیا قتل کیا گیا, جہاں پکڑا گیا قتل کیا گیا, جہاں پکڑا گیا قتل. ذرا غور کرو. بعد میں تمام جو صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے مخالف ہو گئے تھے ان کو سمجھ میں بات آئی کہ آج یہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے, آج اس نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے تو کل کوئی فتنہ لے کر اٹھے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, کوئی کل فتنہ لے کے اٹھے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس فتنے کو پھر دبایا نہیں جا سکتا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ دینے پر اور تمام ارکان ادا کرنے پر زور دیا ہے. اللہ نے بھی زور دیا ہے کہ مسلمانوں نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو, روزہ کا وقت آئے تو روزہ رکھو, زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو زکوٰۃ دو, اور پیسہ ہو جائے تو حج کرنے جاؤ. یہ فرائض نہیں چھوڑو. اس کے بعد تمام حقوق ہیں. اگر میں واقعی تقریر آج میں جو کرتا اگر پرمیشن ہوتا تو 3-4 گھنٹہ سے کم نہیں ہوتا اور اس میں سے کوئی آدمی بھاگ کر بھی نہیں جاتا. اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ یہ جو فیضان اہل بیت کمیٹی بنی ہے وہ دین کا کام کرے, اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی دین کا کام کریں. اور جو لوگ ورگلائیں آپ نماز ارے میلاد نہ پڑھو, فلاں نہ پڑھو. تو ایک شخص نے کہا اچھا بھیا جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیٹو صحابہ تھے, کتنے صحابہ تھے, کتنے مسلمان تھے, کوئی مسلمان تھا؟ حضور کا چچا ابو لہب حضور کے پیدائش پر خوش ہو گیا اور اس کی ایک باندی تھی, خبر لائی کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا. خوشی میں کہا جا تجھے میں نے آزاد. وہ کافی قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب, تو محققین فرماتے ہیں کہ جب دوشنبہ مبارکہ کا دن ہوتا ہے تو اس کو 1 ہفتے کی پیاس کی شدت, اور اس ایک سوموار کے دن دوشنبہ مبارکہ کے دن وہ اپنی انگلی کو چوستا ہے تو اس کے ہفتے بھر کی پیاس بوجھ جاتی ہے, ہفتے بھر کی پیاس بوجھ جاتی ہے. تو میلاد منانا مت چھوڑنا, کیونکہ میں میلاد پر بہت ساری دلیل دے دیتا, جلوس پر بہت ساری دلیل دیتے تھا اور حدیث سے دلیل دیتا. ایک کتاب ہے ترمذی شریف, کون سی حدیث یاد رکھ لیجئے گا, ترمذی شریف حصہ یعنی جلد ثانی صفحہ 202. اس پر محقق نے محدث نے باب باندھا, بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا منع ہوتا تو یہ محدث اپنی کتاب میں اور میلاد کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی اس نے, اور تمام حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں میلاد کے تعلق سے. مگر اب تم کو اب ایک چمگادڑ ہے, کہتا بھئی سورج نہیں ہے, کیا نہیں ہے؟ سورج نہیں. الو کہتا ہے سورج نہیں ہے, تو الو کے کہنے سے سورج نہیں ہے, سورج ہے. حقیقت یہ مسلمانوں یہ سب کے دل میں جانتے کیا ہے؟ رسول سے محبت نہیں ہے,
اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سلام۔